آج جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، جو کیوس ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم سب لوگ ایک ساتھ ہو گئے ہیں، کسی طرح کی یونٹی ہم میں آ گئی، کیونکہ ہم سب لوگ یہ کرونا وائرس کو بھگانا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جب اس کرونا وائرس پر ہم قابو کر لیں گے تو ہم ایک نئی دنیا بنائیں، ایک ایسی دنیا بنائیں جس میں سامپردائکتا نہیں ہو، جس میں غیر برابری نہیں ہو، جس میں بے انصافی نہیں ہو؟ کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ تو ہمارے سماج میں آج بھی ہے، اور جس طرح سے ہم ایک جٹ ہو کے کرونا کو ہرانا چاہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہم کو کوشش کرنی چاہیے ایک نئی دنیا بنانے کی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم یہ تو جان گئے ہیں کہ ہم ٹوٹلی انٹرڈیپینڈنٹ ہیں۔ اس میں نہ ذات کا دخل ہے، نہ دھن کا دخل ہے، نہ کلاس کا دخل ہے، نہ امیری غریبی، کوئی بھی فرق نہیں کرتا یہ کرونا وائرس۔ تو کیا ہم میں یہ قوت ہے، ہم میں یہ طاقت ہے کہ وہ سود ہم چکا سکیں جو آج تک ہم پر ادھار سا ہے؟ یہی سوال پوچھتا ہے شاعر۔ اس کا مطلب ہے ڈسپرشن یا کیوس، انتشار۔ نظم کا عنوان ہے کبھی جمود کبھی صرف انتشار سا ہے، جہاں کو اپنی تباہی کا انتظار سا ہے۔ منو کی مچھلی نہ کشتی نو اور یہ فضا، کہ قطرے قطرے میں طوفان بے قرار سا ہے۔ تمام جسم ہے بیدار فکر خوابیدہ، دماغ پچھلے زمانے کی یادگار سا ہے۔ سب اپنے پاؤں پر رکھ رکھ کے پاؤں چلتے ہیں، سب اپنے پاؤں پہ رکھ رکھ کے پاؤں چلتے ہیں، خود اپنے دوش پہ ہر آدمی سوار سا ہے۔ جسے پکاریے ملتا ہے ایک کھنڈر سے جواب، جسے پکاریے ملتا ہے ایک کھنڈر سے جواب، جسے بھی دیکھیے ماضی کا اشتہار سا ہے۔ ہوئی تو کیسے بیاباں میں آ کے شام ہوئی، ہوئی تو کیسے بیاباں میں آ کے شام ہوئی، کہ جو مزار یہاں ہے میرا مزار سا ہے۔ کوئی تو سود چکائے کوئی تو ذمہ لے، کوئی تو سود چکائے کوئی تو ذمہ لے، اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے۔ مکان، یہ کیفی صاحب کی ایک بہت مشہور نظم ہے جو انہوں نے اس زمانے میں لکھی تھی جب وہ مزدوروں کے ساتھ کام کرتے تھے اور جو کنسٹرکشن ورکرز ہیں ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، اور آج بھی انتہائی ریلیونٹ ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ نہیں بدلا، اتنے سارے عرصے میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ کیونکہ ہم جو عالیشان بلڈنگز میں رہتے ہیں، کبھی ہم کو خیال آتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے خون پسینے سے اس بلڈنگ کو بنایا، آج وہ کہاں رہتے ہیں؟ ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے۔ وہ اپنے گاؤں چھوڑ کر آتے ہیں نوکری کی تلاش میں، نوکری ان کو مل جاتی ہے لیکن گھر نہیں ملتا۔ تو جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہاں ایک ٹن کی چھت کے نیچے اپنا بوریا بستر لگا دیتے ہیں اور وہ ان کا گھر بن جاتا ہے، اور جب وہ بلڈنگ بن جاتی ہے تو پھر خانہ بدوش کی طرح، بنجاروں کی طرح وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ ان دنوں میں ہم نے دیکھے ہیں جو ہمارے مائیگرنٹ لیبررز ہیں، جو کنسٹرکشن لیبررز ہیں، جو ڈیلی ویج ارنرز ہیں، کتنی مشکل ان پر آئی ہے۔ یہاں کام نہیں ملتا، گھر جاؤ تو کھانا نہیں ملتا، راستے میں ہی کہیں بیچارے بالکل بکھر جا رہے ہیں۔ تو جو نظم میں آپ کو سنانے والی ہوں وہ اس کنسٹرکشن لیبرر کے بارے میں ہے جو اپنے خون پسینے سے ایک عالیشان محل بناتا ہے، اور پھر جب وہ محل ختم ہو جاتا ہے یا بن جاتا ہے تو وہاں ایک چوکیدار کو رکھ دیتے ہیں اور اس آدمی کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں جس نے یہ محل بنایا، اور وہ سامنے فٹ پاتھ پر سوتا ہے۔
تو کیفی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کھڑکی جو کھل جانے کی بات کرتے ہیں تو یہ کھڑکی جو ہے صرف اس کنسٹرکشن لیبرر کے لیے نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ہے، جیسے ناانصافی، جیسے غیر برابری، جو یہ کھڑکی کھلنا ضروری ہے۔ تو پیش ہے مکان۔ آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی، سب اٹھو میں بھی اٹھوں، تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی۔ یہ زمیں تب بھی نگل لینے پہ آمادہ تھی، پاؤں جب ٹوٹتی شاخوں سے اتارے ہم نے، ان مکانوں کو خبر ہے نہ مکینوں کو خبر، ان دنوں کی جو گپھاؤں میں گزارے ہم نے۔ ہاتھ ڈھلتے گئے سانچے میں تو تھکتے کیسے، نقش کے بعد نئے نقش نکھارے ہم نے، کی یہ دیوار بلند اور بلند اور بلند، بام و در اور ذرا اور سنوارے ہم نے۔ آندھیاں توڑ لیا کرتی تھی شموں کی لویں، جڑ دیے اس لیے بجلی کے ستارے ہم نے۔ بن گیا قصر تو پہرے پہ کوئی بیٹھ گیا، ملاحظہ فرمائے، بن گیا قصر تو پہرے پہ کوئی بیٹھ گیا، سو رہے خاک پہ ہم شورش تعمیر لیے، اپنی نس نس میں لیے محنت پیہم کی تھکن، بند آنکھوں میں اسی قصر کی تصویر لیے، دن پگھلتا ہے اسی طرح سروں پر اب تک، رات آنکھوں میں کھٹکتی ہے سیاہ تیر لیے۔ آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی، سب اٹھو میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی۔